اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، شاید ہی کوئی ایسا اہل علم یا اہل دانش ہو کہ جس نے علم و تحقیق کے بارے میں اظہار خیال نہ کیا ہو۔ کسی نے کہا کہ علم بہترین اچھائی اور جہالت بدترین برائی ہے، تو کسی نے کہا کہ علم جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے اور ہمارے اذہان کے دریچوں کو کھولتا ہے۔ آج ہم جانیں گے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کا علمی زوال کب شروع ہوا، اس کے کیا اسباب تھے، مسلمان علم و تحقیق سے کیوں کر دور ہوتے چلے گئے، انہوں نے تحقیق کا دامن کیوں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ علمی زوال ان پر چھا گیا۔ دشمنان اسلام اپنی اس سازش میں کہ وہ مسلمانوں کو علمی ترقی کے میدان میں آگے بڑھنے سے روک پائیں کیوں کر کامیاب ہوتے چلے گئے، مسلمان علوم دینیہ تک ہی کیوں محدود رہ گئے۔ اب بقول اقبال میں یہی کہوں گی کہ ان کا جوہر ادراک اور نشتر تحقیق جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، ان سے اب ستاروں کے جگر چاک نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اب ان کی نگاہوں سے افلاک لرزتے ہیں، اب مہر و ماہ و انجم ان کے محکوم نہیں رہے اور اب ان کے لہو کی گرمی افکار اور اندیشہ بے باک نہیں رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ کیوں مسلمانوں کا شمار کمزور اقوام میں کیا جانے لگا ہے؟ قرآن کا وہ مقصد جو انہیں بلندیوں کی سمت لے کے جا رہا تھا، انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کر دیا؟ مسلمانوں نے علم و تحقیق کے دروازے اپنے اوپر کیوں بند کر لیے ہیں؟ اور اگر ایسا کیا ہے، اور یقیناً ایسا ہی کیا ہے، تو لہٰذا دولت علم جو ہے وہ ان کے قبضے سے باہر آ گئی ہے یا ان کے قبضے سے نکل گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلمات میں ناظرین کرام بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع بھی علم و تحقیق ہی ہے، لیکن آج ہم دور زوال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں جو گزشتہ پروگرام میں موجود تھے، آج بھی وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں شخصیات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میری پہلی مہمان کئی برسوں سے شعبہ درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے جوابات دیتی ہیں۔ آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ قادری۔ السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ڈین آف فیکلٹی آف سائنس بھی آپ رہ چکے ہیں، اور آپ کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی۔ آپ کا بھی انداز گفتگو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ پندرہویں صدی عیسوی سے یورپ کی تاریکی کا دور ختم ہوا۔ آج علوم و فنون کے لیے سب مغرب کی جانب دیکھتے ہیں۔ مغرب کی ترقی کا بڑا سبب مختلف علوم میں ان کی دسترس اور ان کے عظیم الشان تعلیمی ادارے ہیں۔ آج ہارورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ اور برکلے دنیا کے بڑے لرننگ سینٹرز ہیں۔ دنیا کے مختلف ادارے تعلیمی معیار، طلبہ کی علم سے لگن، اساتذہ کی قابلیت اور ان کے شائع کردہ ریسرچ پیپرز کی بنیاد پر یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ ترتیب دیتے ہیں۔ آج مسلم دنیا علم، تعلیم، تحقیق اور سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے۔ دنیا کی بہترین جامعات میں مسلم دنیا کی جامعات انتہائی نچلے نمبروں پر ہیں۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2011-12 میں
मुस्लिम दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है। इसका तरतीब में नंबर 167 है। उलूम के इर्तिका और रिसर्च की एक कसौटी नोबेल प्राइज भी हैं। इनका इजरा 1901 से हुआ। इब्तिदा में ये 5 शोबों पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन में दिए जाते थे। 1969 में छठे शोबे इकोनॉमिक साइंस का इजाफा किया गया। 1901 से 2011 तक नोबेल इनाम 851 अफराद और 23 इदारों को दिया गया। उन 851 अफराद में मुस्लिम ममालिक के सिर्फ 10 अहले इल्म शामिल हैं। उन 10 अफराद में से एक शख्स गैर मुस्लिम है। और साइंस के शोबे में सिर्फ 2 इनाम हैं, नोबेल इनाम और मुस्लिम ममालिक की शख्सियात। सन 1978 अनवारुस सादात, मिस्र, अमन। 1979 डॉक्टर अब्दुल सलाम, पाकिस्तान, फिजिक्स। 1988 नजीब महफूज, मिस्र, अदब। 1994 यासर अरफात, फलस्तीन, अमन। 1999 अहमद एच जेवल, मिस्र और अमेरिका, केमिस्ट्री। 2003 शीरी आबादी, ईरान, अमन। 2005 मोहम्मद मुस्तफा अल बरादी, मिस्र, अमन। 2006 ओरहान पामिक, तुर्की, अदब। 2006 मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश, अदब। 2011 तवक्कुल किरमान, यमन, अमन। 1990 से 2001 तक यानी तकरीबन 12 वर्षों में तरक्की याफ्ता मुल्कों के साइंसी जर्नल्स में 4.5 लाख रिसर्च पेपर्स शाया हुए। इस मुद्दत में मुस्लिम दुनिया के माहिरीन के रिसर्च पेपर्स की तादाद सिर्फ 9,000 थी। यानी बैनुल अक़वामी साइंसी तहकीक में मुस्लिम दुनिया के अहले इल्म का तनासुब सिर्फ 2% था। यूं उलूम व फनून और साइंस और टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हैं। नाज़रीन किराम, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की, बहुत कुछ जाना है हमने कि दौर ज़वाल क्यों शुरू हुआ, लेकिन अगर मुफस्सल जवाब चाहिए, अगर मुदल्लल जवाब चाहिए तो हमें रुख करना पड़ेगा अपने मेहमानाने गिरामी का। और पहला सवाल मैं करने जा रही हूँ डॉक्टर सबिया कादरी साहिबा आपसे। मुझे ये बतलाइएगा कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अक़वाम के उरूज व ज़वाल की दास्तानें मौजूद हैं। कुरानी तालीमात की रोशनी में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौमें उरूज के बाद ज़वाल का शिकार क्यों होती हैं? अगर तुम उसको एक लफ्ज़ में इसका जवाब जानना चाहो, और जो हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं और हमें मालूम भी है, वो ये कि कौमें उसी वक्त उरूज के बाद ज़वाल का शिकार होती हैं जब हुक्म इलाही की पैरवी से रूगर्दानी करने लगती हैं। जब अंबिया कराम की बेसत का जो मकसद है, यानी हमने हर नबी भेजा, हमने जो भी नबी भेजा इसी सबब से भेजा ताकि उसकी इताअत की जाए। कुरान हकीम के अल्फाज, जब उनकी इताअत और उनकी पैरवी नहीं की जाती तो कौमें जो हैं वो ज़वाल का शिकार होती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हाक़ा में फरमाया कि और जब उन्होंने अपने रसूल की बात नहीं मानी तो एक अज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। तुमने उरूज की बात की, कितनी कौमें, कौम आद, कौम सबूत, कौम नूह, कितनी कौमें इस दुनिया में आईं और किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा और फिर उसके बाद सफ़े हस्ती सिमट गई। कौम बनी इसराइल का हाल तुम जानती हो कि कैसी कैसी नेमतें परवरदिगार ने दो आलम दी, और हद तो ये है कि वो नेमत उस्मा यानी रिसालत की नेमत भी उनको दी, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार, उसकी मुजज़ों का इनकार, उसके अंबिया कराम का इनकार, तो ज़ाहिर है ज़वाल पजीर तो होना है। एक बात कायदे और कुल्लिये के तौर पर हमें याद रख लेनी चाहिए, वो जान लेनी चाहिए, वो ये कि देखो परवरदिगार दो आलम कभी भी इंसान को इस तरह नहीं छोड़ता, हमेशा तंबीह करता है, हमेशा ताकीद फरमाता है और उन्हें खुशखबरियाँ भी सुनाता है और उन्हें
اپنی عبادت اور اپنی یعنی احکامات کی جانب مائل بھی کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے احکامات کی پیروی کی تو یہ کچھ ہوگا، اور اگر پیروی نہیں کی تو یہ کچھ ہوگا۔ آدم بھی حالانکہ خلافت عرضی ہی ان کو عطا ہونی تھی اور زمین کے ہی خلیفہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا، آدم و حوا کو، اور وہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ جو ہی ان سے گناہ سرزد ہوا وہاں وہ پاداش میں جنت سے زمین پر آ گئے اور انہیں زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں تمہیں میری ہدایتیں ملتی رہیں گی، سو جو کوئی ان کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ یعنی تم زمین پر تو آ گئے اور اپنی میراث واپس لینا چاہتے ہو، یعنی اپنی جنت واپس لینا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ میرے احکامات کی پیروی کرو، تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے انہیں زمین پر بھی اللہ تعالیٰ بسائے گا اور زمین کی بادشاہت بھی دے گا اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ بات واضح ہے، یہ بات بالکل صاف ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے احکامات کی پیروی کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ اسے عروج کی جانب وہ گامزن رہتا ہے، اور جب اس کی پیروی سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں پر بتا رہی تھی وہ یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ معجزات بھی بھیجتا ہے، اور جب یہ بات یاد رکھو کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی دلیل ہوا کرتا ہے، ایک ایسا یعنی ایسا علم اور ایسی حقیقی دلیل ہوا کرتا ہے کہ جب بھی معجزوں سے انکار کیا جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب زوال شروع ہو چکا، معجزے سے انکار، زوال آنے والا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو کتنے یہ پہاڑ ہٹا دو تو کر دیں گے، ان کے تمام اناج میں کیڑے پڑ گئے ختم کر دو تو کر دیں گے، خون ختم کر دو تو کر دیں گے، یہ ختم کر دو تو اللہ تعالیٰ سب کرتا رہا، انکار ہوتا رہا، بالآخر کیا ہوا؟ اس قوم کو ختم کر دیا۔ اور کس طرح ختم کیا کہ وہ جو ایک سلسلہ چلا تھا رسالت کا ان سے وہ بھی چھین لیا اور ان سے سارا عروج ان کی پستی میں چلا گیا۔ اب ان قوموں کا نام و نشان بھی ایک طرح سے گویا کہ نہیں ہے، ایک طرح سے نہیں ہے نام و نشان۔ تو تمہاری بات کا محض ایک جواب ہے اور سیدھا سا جواب ہے، وہ یہ کہ وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی کرتی ہیں، اور جب خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو قوم نوح، عاد و ثمود کی طرح وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا، نہیں، انسانوں کے زوال کا، انسانوں کے زوال کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے مطلب علوم و فنون کی بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی، آپ نے بہت ہی خوبصورت طرح سے وضاحت فرمائی۔ آج مجھے یہ بتائیے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ مسلمانوں کے علوم و فنون میں انحطاط کے کیا اسباب تھے؟ مسلمانوں کے زوال کی سائنس میں ان کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جب یونان سے ہزاروں کتابیں منگوا کے ان کو اپنے یہاں بیت الحکمت میں ترجمہ کروایا اور پھر ان کو پڑھنا شروع کیا، تو وہ کتابیں جو تھیں وہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئیں۔ مثلا طب میں بقراط تھا، بہت بڑا طبیب، اور اس کی کتابوں سے اس کے نسخے دستیاب ہوئے، اور بھی چیزوں میں فائدے پہنچے۔ لیکن یہ تھا کہ اس سے ایک بڑا نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ یونانی اطباء جو تھے ان جنرل، اطباء اور سائنسداں، وہ بے دین لوگ تھے، وہ ان کے یہاں عقیدہ جو ان کا تھا وہ اسلام سے بالکل ہٹا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ضرور تھے بیشتر لوگ، لیکن اس صفات کے منکر تھے۔ مسلمانوں میں وہ جو عروج پیدا ہونا شروع ہوا تھا ان سائنسی کتابوں اور طب کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں وہ رک گیا اور زوال کی طرف جانے لگا، اس لیے کہ ہمارے ائمہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر مسلمان ان کتابوں کو، یونانی کتابوں کو پڑھتے رہے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اور یہ صورتحال پہلے بھی پیدا ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے پڑھا تھا یونانی کتابوں کو، تو ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے گمراہی پیدا ہوئی تھی، اور اسی لیے عیسائی بادشاہ نے ان تمام کتابوں کے مطالعے پر پابندی لگا دی تھی اور اس کو کلیسا کے تہخانے میں جمع رکھوا دیا تھا تاکہ کسی کا ہاتھ نہ لگے۔ یہ جو زوال کی جو وجہ تھی وہ یونانی لٹریچر تھا،
مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی تاریخ میں سبیہ آپا ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب کئی بڑے عالم اور مفکر بے مقصد مناظروں میں الجھ گئے، تو وہ علم و تحقیق سے اس طرح سے دور ہوتے چلے گئے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سوال کے دو حصے میں دوسرا حصہ جو ہے اس کا پہلے جواب دوں گی اور پہلے حصے کا بعد میں جواب دوں گی. دیکھو، یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علم و تحقیق سے دور ہو گئے. یہ تم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اس لیے کہ جو مناظرے وہ کیا کرتے تھے، جو مباحثے کیا کرتے تھے، جو بحث و تبحیث وہاں ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ علمی ہوتی تھی. اچھا، بہت علمی ہوتی تھی. ہوا میں تھوڑی باتیں کیا کرتے تھے. پورے دلائل کے ساتھ، پورے دلائل کی روشنی یہ بات ہوتی تھی، اور پورے یعنی علم کے ساتھ بات ہوتی تھی، پوری تیقن کے ساتھ بات کی جاتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے علم اور تحقیق سے دور ہو گئے تھے. علم اور تحقیق ان کے پاس تھی، علم و تحقیق سے قطعاً دور نہیں ہوئے تھے. ہاں، یہ کہو کہ علم و تحقیق کا جو اس وقت کی علم و تحقیق چاہیے تھی، یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلے، یہ تم کہہ سکتے ہو. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلے وہ، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم و تحقیق سے دور ہو گئے تھے. آپ ان کی کتابیں اس زمانے کی بھی اٹھا کے دیکھیے، جو مناظرے انہوں نے کیے ہیں، جو مباحثے انہوں نے کیے ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ اس وقت بھی ایسی گھنٹوں ان کے ایک ایک صفحے کے اوپر ہم اٹکے رہتے ہیں، اور ہمیں اس میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اتنی گہری بات، اتنی گہری بات، اتنی گہری بات. اگر مسئلہ علم و تحقیق کا صرف ہو تو علم و تحقیق ہی ہونی چاہیے. اور ان باتوں کا جواب یعنی بیکار کے مباحث، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علم و تحقیق حضور، لیکن وہ مباحث، وہ باتیں جو اس وقت کارآمد نہیں تھیں، یا جن باتوں کو ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں تھا. دیکھو، قرآن حکیم کی بھی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اوپر کہا گیا ہے کہ اگر اس کی بحث میں پڑھے تو فتنہ پیدا ہوگا. تو اس میں اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ ہرگز بھی کارآمد نہیں ہو سکتی. تو تم یہ کہو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، لہٰذا وہ پیچھے رہ گئے. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی تحقیق علمی نہیں تھی یا ان کے مباحث علمی نہیں تھے. بڑے علمی تھے، بڑی محققانہ ان کی باتیں تھیں، لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھے. اس سے پہلے جو پروگرام گزرا اس میں نے یہ بات کی تھی، دیکھو وہ وہی بات اچھی لگتی ہے جو وقت کے اوپر کی جائے، اور وہی بات کارآمد ہوتی ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو. بے مقصد مناظرے کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتے. اور قرآن حکیم میں اسی لیے تم قرآن حکیم کو پڑھو. قرآن حکیم ایک مکمل ضابطۂ زندگی، مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں پروردگار دو عالم نے بیکار کی باتوں سے اور بیکار مناظروں سے، بیکار مباحثوں سے منع کیا ہے، لغو گفتگو سے منع کیا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ یہاں تک منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ مومنون میں مومنین کا ذکر کیا ہے، تو وہاں یہ کہا کہ وہ بیکار کی باتوں میں نہیں الجھتے، اس طرح کے مباحثے نہیں کیا کرتے. یا جیسے سورہ فرقان میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ذکر کرتا ہے، رحمان کے بندوں کی ذکر فرماتا ہے، تو وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ جب ان سے جہالا خطاب کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ تنقید برائے تنقید، بحث برائے بحث ہو رہی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہو رہی. گفتگو بعض دفعہ انسان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھے، اور بعض دفعہ گفتگو اس لیے کرتا ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتا، دوسرے کو قائل کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے علماء اس میں بھی شکار ہو گئے، اس کا بھی شکار ہو گئے کہ دوسروں کو ہمیں قائل کرنا ہے اپنی قابلیت سے، اپنی علمیت سے، اور وقت کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا. تو لغو اور بیکار باتیں جس کو قرآن حکیم نے منع فرمایا اور قرآن حکیم نے روکا ہے وہاں پر، اور ضرورت سے زیادہ گفتگو سے روکا گیا ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ انسان پہچانا جاتا ہے جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے. تو یہ بلا وجہ کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ نزول قرآن کے بعد جب سرزمین عرب علم کی روشنی سے منور ہونے لگی تو اس وقت یورپی ممالک میں تہذیب و تمدن کا نشان تک نہیں تھا. 700 عیسوی سے 1400 عیسوی تک تقریباً 7 صدیاں مسلمان حکمران رہے اور مغرب تاریکیوں میں ڈوبا رہا. سوال میرا یہ ہے کہ مغرب کا دور تاریکی کب ختم ہوا، اور وہاں ابتدا میں کن اہل علم نے علم کی شمع روشن کی اور انہیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیے، یورپ میں جو حالت تاریکی تھی وہ 5ویں صدی میں یا 6ٹھی صدی میں شروع ہوئی اور 13ویں صدی پر ختم ہو گئی. 6ٹھی صدی میں اس لیے شروع ہوئی کہ وہاں ایک جسٹینین نام کا ایک بادشاہ تھا، اور وہاں بھی جو ہے عیسائیت خطرے میں آ گئی تھی یونانی کتابوں کی وجہ سے. تو اس نے یہ کیا کہ جو پلیٹو کی اکیڈمی تھی جو کہ 800 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ اس نے 529
عیسوی میں بند کر دیا، اور وہاں کئی ہزار طلبہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. جی تو اس اکیڈمی کے بند ہونے سے پھر جو ہے 10-20 سال تک جو بھی اس کے اثرات باقی رہے ہوں، بعد میں پھر وہ تاریخ پیدا ہو گئی، اور پھر وہ ایسا وقت آ گیا کہ کلیسا کی اجازت کے بغیر تعلیم حاصل کرنا ممنوع ہو گیا. مگر حالات کچھ ایسے ہوئے 13ویں صدی میں، اور کچھ سیاسی اسباب ہوئے جن کی گفتگو کا یہاں موقع نہیں ہے، کہ آخر کار ان لوگوں نے علمی سرگرمیاں شروع کر دیں، اور وہاں پھر یونیورسٹیاں بھی قائم ہونے لگیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی وغیرہ اسی زمانے میں 13ویں-14ویں صدی میں اس میں قائم ہوئی ہیں. تو اس میں جو اولین سائنسداں وہاں پیدا ہوئے، اس میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا راجر بیکن. راجر بیکن جو ہے وہ 1214 سے 1294 تک وہ زندہ رہا، 80 سال تک. وہ جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ پیدا ہوئے، وہ بھی بڑے مشہور ہیں. ان میں سے ایک تھا ویزولیس، اس کا نام تھا کوپرنیکس. وہ فلکیات کا عالم تھا، اور اس کا جو انفرادی ممتاز کام ہے وہ یہی ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے نشست میں بھی کیا تھا، کہ فلکیات میں ٹولمی یا بطلیموس نے جو نظریہ پیش کیا تھا جی کہ اس نظام شمسی میں زمین مرکز کائنات ہے، اور سورج اور تمام سیارے اس سے گردش کر رہے ہیں. اور اس نظریے کو اصطلاح میں جیو سینٹرک تھیوری کہا جاتا تھا، کہ زمین مرکز کائنات ہے. تو وہ اس کو لوگ مانتے، وہ یہ نظریہ پیش کیا تھا یونانی سائنسداں ٹولمی نے، جس کو ہم بطلیموس کہتے ہیں، اور وہ قائم رہا 15ویں صدی تک. جی لیکن یہ تھا کہ جو اسپین میں مسلمان سائنسداں پیدا ہوئے، البتانی، البتروجی، زرقالی، جابر بن افلح، تو ان لوگوں نے اس نظریے کو پر تنقید کی تھی. اور وہ تنقید پھر اس نے پڑھی کوپرنیکس نے، اور وہ بھی ان کا ہم خیال ہو گیا، اور اس نے کتاب لکھ کر کے وہ بطلیموس کے نظریے سے علیحدگی اختیار کر لی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں انکوزیشن کورٹس تھے قائم یورپ میں، کہ کوئی آدمی مذہب کے خلاف یا کلیسا کی پالیسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو پھانسی دے دی جائے، یا آگ پہ جلا دیا جائے، یا کچھ سزا دی جائے، یا جیل میں بند کر دیا جائے. تو وہ اس کو سزا وہ کا مستوجب ہو گیا تھا وہ، لیکن وہ بچ گیا اس لیے بال کہ جس دن وہ کتاب چھپی 1543 میں، جس دن وہ کتاب چھپی اسی دن اس کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ جو بعد میں جو لوگ، یعنی جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ اس کے فالوور بن گئے، وہ سزا پانے لگے. اس میں ایک شخص تھا برونو. تو برونو اس کو مانتا تھا، اس کے کوپرنیکس نظریے کو، تو اس کو آگ میں جلا دیا گیا. دوسرا شخص تھا گلیلیو کا نام سنا ہوگا آپ نے. ایک اس کو بھی وہ انکوزیشن کورٹ میں بلایا گیا، اور چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ رعایت کی گئی کہ تم اگر اس اپنے نظریے سے تائب ہو جاؤ تو تم کو ہم معاف کر دیں گے. تو وہ اس نے جو ہے آخر میں معافی نامہ دیا، اس کو معاف کیا گیا. مگر اس کا بھی کمال یہ ہے، اور یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کہ وہ جو اس کو اجازت دی گئی گھر جانے کی، اور وہ اٹھا تو آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، لیکن زمین تو گھوم رہی ہے. مطلب وہ اپنے نظریے سے پر قائم رہا. وہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور پروفیسر ڈاکٹر صبیہ قادری صاحبہ آپ کی بھی، اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب آپ کی بھی میں بہت مشکور و ممنون ہوں. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.